معیشت کی ڈیجیٹائزیشن سے شفافیت آئے گی، معیشت کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے صوبے تعاون کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اجلاس سے گفتگو، حکومتی پالیسی اقدامات سے ڈیجیٹل ادائیگیوں پر زور، کہا رقوم کی ڈیجیٹل منتقلی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی جانب اہم قدم، سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں اقوام متحدہ کی 2 ریاستی کانفرنس، سیکرٹری جنرل UN اینٹونیو گوٹیرس نے غزہ میں تباہی کو ناقابل برداشت قرار دیا، کہا اب اس تباہی کو روک دینا چاہیے۔ عالمی قوانین کے مطابق 2 ریاستی حل ہی پائیدار فریم ورک ہے جس سے تنازع ختم ہو سکتا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے کہا عالمی فورسز کو فلسطینی ریاست میں سیکیورٹی پر تعینات کیا جائے تو ہم تیار ہیں، سیز فائر کا نفاذ پورے فلسطین میں ہونا چاہیے۔ امریکہ کا غزہ میں فوڈ سینٹرز بنانے کا اعلان، صدر ٹرمپ نے واضح کیا غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے، اسرائیل کو غزہ میں پالیسی تبدیل کرنے کا کہا ہے۔ خوراک کی تقسیم کے مراکز بغیر کسی پابندی کے کھلے رہیں گے۔ دنیا میں 6 بڑی جنگیں رکوانے کا دعویٰ کرنے والے ٹرمپ نے حماس کے ساتھ ڈیل کو مشکل قرار دے دیا، دیگر ممالک سے کردار ادا کرنے کی اپیل، الزام لگایا حماس اسرائیلی ارغمالی کو رہا نہیں کرنا چاہتی، لگتا ہے ایران حماس کو ہدایت دے رہا ہے، ایران نے دوبارہ نیوکلیئر پروگرام شروع کیا تو اسے ختم کر دیں گے، ایران کے پاس ایٹمی بم نہیں ہونا چاہیے۔ غزہ میں بھوک کے شکار بچوں کی تصاویر ناقابل بیان ہیں، امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے دیا جائے، برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا مطالبہ، کہا اس وقت غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے، سیز فائر کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک منصب سے رابطہ، دونوں وزرائے خارجہ نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی، غزہ میں بھوک، جبری نقل مکانی اور جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ میں 2 ریاستی حل کے نفاذ سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کے بامعنی نتائج پر امید کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ کی راولپنڈی میں شہید میجر زیاد سلیم کی رہائش گاہ آمد، محسن نقوی کی شہید میجر زیاد سلیم کے اہل خانہ سے تعزیت، والدہ، بہن اور بھائیوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ میجر زیاد بلوچستان میں شہید ہوئے تھے، شہید میجر کے والد بریگیڈیئر سلیم بھی 2005 میں وطن پر قربان ہو چکے۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں چائنا پورٹ کے قریب ایک مرد اور ایک خاتون کی لاشیں ملی ہیں، پولیس کے مطابق دونوں افراد کی عمریں 25 سے 30 سال کے درمیان ہیں، لاشوں پر گولیاں لگنے کے نشانات پائے گئے ہیں، موقع سے 9mm پستول کے 2 خول بھی برآمد۔ راولپنڈی میں قتل کی جانے والی خاتون کی قبر کشائی، پوسٹ مارٹم مکمل، لڑکی کو گلا دبا کر مارنے کی تصدیق، لڑکی کے سر اور چہرے پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ ادھر پولیس نے 6 گرفتار ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ملزمان میں جرگے کا سربراہ عصمت اللہ خان، سسر محمد صالح اور والد عرب گل شامل۔ پولیس کی تفتیشی ٹیم کا جرگے کے سربراہ عصمت اللہ خان کے گھر پر چھاپا، تلاشی کے دوران گھر میں لگے کیمروں کے DVR کو قبضے میں لے لیا۔ راولپنڈی میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو قتل کرنے والے ڈاکو کو موت کی سزا، ایڈیشنل سیشن جج نے فیصلہ سنا دیا۔ مجرم فہیم بابا کو قتل کے جرم میں سزائے موت اور 5 لاکھ روپے ہرجانہ، ڈکیتی کے جرم میں 10 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ عدالت کا مجرم فاروق کو ڈکیتی کا جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم۔ ہم نے ٹیکنالوجی کی انٹرونشن کے ساتھ فارسٹ فائرز پر کنٹرول کیا، ڈرون سرویلنس شروع کی، ڈرون کی ٹیکنالوجی، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے کہ ہم نے نہ صرف فارسٹ کور کو بڑھانا ہے بلکہ ایگزسٹنگ فارسٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ پلانٹس فار پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں پنجاب میں پہلی بار فارسٹ فائر کنٹرول فورس کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا، جنگلات کی نگرانی ڈرون سے بھی کی جا رہی ہے، ہم نے بلین ٹری سونامی کا جھوٹا نعرہ نہیں لگایا، ہر ایک درخت کی نگرانی اور دیکھ بھال کی جا رہی ہے، پنجاب کے ہر شہر کو سرسبز بنائیں گے۔
जस्टिस जफर अली राजपूत कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बन गए। गवर्नर सिंध ने जस्टिस जफर अली राजपूत से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबर्दारी में जजेस और वकला की बड़ी तादाद की शिरकत। हुकूमत का शुगर मिल्स के तमाम ज़खायर की सख्त निगरानी का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर का चीनी की कीमतों तरसील में ताख़ीर और मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। इजलास से खिताब में कहा, चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत सारिफीन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। चीनी की किल्लत के ज़िम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में मानसून बारिशों के 5वें स्पेल ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी में कमी। हरबंसपुरा, बागबानपुरा, सलामतपुरा, गाजियाबाद में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के दरियाओं में बारिशों के बायस पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।